بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام کتاب التوحید ہے. اب جو باب شیخ رحمہ اللہ باندھتے ہیں، باب قول اللہ تعالی، باب اللہ تعالیٰ کا قول، اور آیت نقل کرتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. یہ آیت نقل کر کے باب باندھتے ہیں، اور یہ باب جس چیز سے تعلق رکھتی ہے وہ تحاکم، یعنی کسی حکم کو مان لینا یا حکم دینا، اس کے بارے میں. ہم لوگ جانتے ہیں کہ سارا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے، اور اسی کی بات مانی جائے گی، اسی کی بات بغیر کوئی، یعنی انسان بغیر کوئی شک و شبہ کے یا بغیر کوئی یا تنازع کے انسان اس کو مان لے، تسلیم کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور کہتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، سب سے اچھا حکم دینے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سب سے اچھا حکم دینے والا ہے، سب سے افضل فیصلہ اس کا، تو کیوں نہیں انسان اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو مان لے. دوسری جگہ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ احکم الحاکمین، سب سے اچھا حکم دینے والا، سب حاکموں کا اکیلا حاکم کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ سب سے بڑا حاکم وہی رب ہے. تو انسان ان چھوٹوں حاکم، یہ جو چھوٹے ہیں، یہ جو دنیا میں یہ حقیر دنیا، اس کے حاکم کی بات مان کر کے اس حاکم کی بات چھوڑ دے تو کتنی یعنی بری بات ہوگی، اور کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی اس انسان کے لیے جو احکم الحاکمین کا بات کو رد کر دے. اور یہ جو حقیر لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، جو بالکل جو ہے محتاج لوگ ہیں، ان کے حکم کو انسان لے کر کے چلے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور حکم کو مان لینا، تسلیم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیے ہیں اس کے علاوہ جو حکم ہوں، یعنی غیر اللہ کا حکم کو تسلیم کر لینا، یہ سوچ کر کے کہ ان کا حکم اللہ کے حکم سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، تو یہ کفر ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. دوسرے جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
तीसरे जगह फरमाया फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। समझ में ये आया कि जैसा हुक्म या जैसा इंसान क्या है हुक्म की मुखालिफत करेगा, जैसी उसकी नीयत रहेगी, जैसी उसकी सोच रहेगी, वैसे ही उसके ऊपर हुक्म नाफिज होगा। कोई अगर इंसान ये समझता है कि अल्लाह ताला के हुक्म के से ज़्यादा अफजल किसी और का हुक्म है, अल्लाह ताला के हुक्म से अच्छा किसी और का हुक्म है, तो वो बंदा कुफ्र करता है। एक बंदा क्या है, ये जानता है कि अल्लाह ताला का हुक्म सबसे अच्छा सबसे अफजल है, लेकिन दूसरे के हुक्म को भी समझता है कि हाँ ठीक है, उसको अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा अफजल नहीं समझता, तो वो जालिम है बंदा। और एक बंदा जो ये बात जानता है कि अल्लाह ताला का हुक्म सबसे अफजल सबसे अच्छा है, फिर भी जो है नफ्स उसका गालिब आ करके उसको गुनाह करा देता है, तो ये बंदा फासिक है। ऐसे ही हुक्म सबके ऊपर नाफिज होता है। ऐसा नहीं कि सबको हम लोग काफिर करार दे दें या सबको हम लोग जालिम करार दे दें, सबको हम लोग फासिक करार दे दें, नहीं। हुक्म नीयत के इससे बदलेगा। इंसान जैसे सोचेगा वैसे उसके ऊपर हुक्म लगेगा। तो ये जो आयत नकल करते हैं, पहली आयत बाब में कहते हैं अलम तरा इलल लज़ीना यज़अमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उन लोगों को नहीं देखते? किन लोगों को? जो लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग ईमान लाए हैं। वो लोग का दावा ये है कि वो लोग मोमिन हैं, वो लोग ईमान लाए हैं जो आपके ऊपर नाजिल हुई है और आपसे पहले जो नाजिल हुई है, आपसे पहले उम्मतों या नबियों के ऊपर जो नाजिल हुई थी और आपके ऊपर जो नाजिल हुई है, वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग ईमान लाए। ये गुमान है उनका, ये दावा है उनका। कहते हैं युरीदूना अय्यतहाकमू इला तागूत, लेकिन क्या है युरीदूना अय्यतहाकमून, सिर्फ मुंह से कहना है कि हम लोग ईमान लिया है, लेकिन बाहर क्या है, अंदर जो है निफाक छुपा हुआ है। युरीदूना अय्यतहाकमू इला तागूत, और इरादा क्या है? कहते हैं कि हुक्म अगर कोई बात होती है, कोई फ़ैसला करना होता है, तो चाहते हैं कि तागूत के पास जा कर के फ़ैसला तलब कर लें। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिह, जबकि हुक्म दिया गया कि तागूत का कुफ्र किया करो, शैतान जो है उसका कुफ्र करो, लेकिन शैतान की तरफ ही ये लोग अपना फ़ैसला को लेकर के जाते हैं। अल्लाह ताला जैसे कि सूरा बकरा में फरमाते हैं फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्क़ा, जो कुफ्र करे तागूत से और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखता है, तो यही जो है इस्लाम का सबसे मजबूत हिस्सा पकड़ लिया है। और यही फरमाते हैं जो ऐसा किया, तागूत के फ़ैसले को मान लिया, तागूत के हुक्म को सबसे अच्छा यानी तस्लीम कर लिया, तो कहते हैं वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, शैतान तो यही करा करके उनको क्या है गुमराह करना चाहता है, हक़ से उनको दूर कर देना चाहता है। ये लोग हक़ से दूर हो गए। उसके बाद वक़ौलुहु ताला, कहते हैं अल्लाह ताला का कौल व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद नहीं करो, ज़मीन में फ़साद नहीं करो, तो कहते हैं क्या इन्नमा नहनु मुस्लिहून, क्या हम लोग इस्लाह करने वाले हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि हम लोग क्या है इस्लाह चाहते हैं, हम लोग खैर खाई चाहते हैं, हम लोग जो है अच्छाई चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि लोग जो है अच्छे से रहें। और हुक्म किसका नाफिज करते हैं? लोगों का। लोगों के हुक्म में नक्स होगा, लोगों के हुक्म में ख़राबी होगी, लोगों का हुक्म जो रहेगा वो कभी भी मुकम्मल नहीं रहेगा। और रब का हुक्म जो है सबसे मुकम्मल है, तो उसको छोड़ करके क्या कहते हैं दूसरे का हुक्म मानेंगे, लेकिन कहते हैं क्या हम लोग इस्लाह करेंगे। कहते हैं नहीं,
یہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہ لوگ ہی اصل فساد پھیلانے والے ہیں. یہ لوگ ہی اصل فساد پھیلانے والے ہیں. وقوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں جو ہے اصلاح کے بعد فساد نہیں پھیلاؤ. یعنی فساد یہاں بہت مفسر اس کا تفسیر کی ہے، کہتے ہیں زمین میں توحید آنے کے بعد شرک نہیں پھیلاؤ. بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. انسان کو اس سے بچنا چاہیے. کہیں کیا ہے ہدایت ہے وہاں گمراہی پھیلانا، یہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جہاں نافذ ہے وہاں دوسرے کے حکم کو لانا، یہ فساد فی الارض ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کو حکم کو رواج دینا چاہتے ہیں. جاہلیت میں کیا ہے؟ اپنوں کو کیا ہے انسان ترجیح دیا کرتا تھا. اپنے لوگ اگر گناہ کرے، اپنے قوم کے لوگ اگر کیا ہے سزا کا مستحق ہو تو اس کو کیا ہے بچا لیتے، ہیلا بہانہ کر کے اس کو ٹھیک یہ کر لیتے، نکال لیتے. لیکن دوسرے ہوتے تو کیا ہے ٹھیک ہے جو ہے سزا نافذ کرتے، ٹھیک سزا دیتے ان کو. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اور سب سے اچھا اللہ تعالیٰ سے اچھا کون حکم دے سکتا ہے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے. یعنی مومنوں کے لیے سب سے اچھا حکم جو دینے والا ہو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جو لوگ ایماندار ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مانیں گے اور کسی اور کا حکم نہیں مانیں گے. اس کے بعد حدیث نقل کرتے ہیں. وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ. کیا ہے؟ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان کیا ہے؟ ایماندار تب تک انسان نہیں ہو سکتا. کب تک؟ کہتے حتی یکون ہواؤہ، کہ جب تک اس کی ہوا یعنی اس کا نفس جو ہے، اس کی خواہشات جو ہے وہ جو ہے کیا ہے کیسا ہو جائے؟ کہتے ہیں تابعا لما جئت بہ، جو میں نے لایا ہے یعنی جو میں نے شریعت لائی ہے اس کے مطابق اس کا نہیں ہونا چاہیے. جب تک وہ نہیں ہو جاتا کہ میں نے جو شریعت لائی ہے اس کے کیا ہے موافق، اس کے برابر، اور اپنا خواہش اپنی نفس کو اس کے جیسا نہیں کر لے، تب تک پکا مومن نہیں بن سکتا انسان. تو یہاں دو شرط بتا ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ کچھ بھی ہونا تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے حکم کو لے جانا اور اس حکم سے راضی ہونا. اس حکم سے راضی ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان عمل تو کر لیتا ہے شریعت پہ، لیکن کیا ہے محبت نہیں ہوتی اس کے اندر کہ شریعت کا یہ فیصلہ جو ہے یہی صحیح فیصلہ ہے. انسان عمل کر لیتا ہے، داڑھی رکھنا ہے یا کیا ہے پردہ کرنا ہے، مان لیتے ہیں، لیکن کیا ہے دل میں وہ رہ جاتی ہے وہ چیز. شریعت نے قید رکھا ہے. جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ ڈالتے ہیں دل میں اور یہ لوگ کے دل میں بس جاتا ہے وہ چیز. جب تک ایسا نہ ہو کہ اس کے نفس، اس کی خواہشات، اس کی چاہتیں سب کچھ شریعت کے مطابق نہ ہو جاتا، اب تک پکا اور کامل مکمل ایمان والا بندہ نہیں بن سکتا. قال النووی، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. رویناہ فی کتاب الحجہ، ہم نے جو ہے اپنے علماء سے اس کو روایت کیا ہے اور یہ کتاب حجہ میں ہے. حجہ یعنی ایک کتاب ہے الحجہ علی تارک المحجہ. یہ ابو الفتح
ابوالفتح نصر بن ابراہیم المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو جو ہے یہ جو ہے صحیح روایت سے اس کتاب میں موجود ہے، آج اس کی سند بھی ہمارے پاس ہے۔ وقال الشعبی، پھر امام شعبی رحمہ اللہ کا قول شیخ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان بین رجلین من المنافقین کان بین رجل من المنافقین ورجل من الیہود خصومہ، کہ منافق اور یہودی میں ایک بات کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ کون ہے؟ ایک منافق ہے اور یہودی ہے۔ منافق جس کے دل میں نفاق ہے، منہ سے کچھ اور کہتا ہے، منہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن دل سے ویسا نہیں، دل سے قبول نہیں کیا۔ فقال الیہودی، یہودی کہتا ہے نتحاکم الی محمد، یہودی کیا کہتا ہے؟ چلو محمد کے پاس چلو، ہم اس کے پاس جا کر کے فیصلہ طلب کریں گے، اس کے پاس جا کر کے فیصلہ طلب کریں گے، کیا حق ہے کیا باطل ہے معلوم چل جائے گا۔ چلو عرف انہ لا یأخذ الرشوہ، اور یہودی جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں دیتے، تو کیا ہے حق جو ہے اسی میں فیصلہ دیں گے۔ وقال المنافق، اور منافق کیا کہتا ہے؟ نتحاکم الی الیہود، کیا ہے؟ نہیں یہودی کے پاس چلو، ہاں یہودی لوگوں کے پاس چلو۔ وہ یہودی کیا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ منافق، یہ جو بدترین مخلوق منافق کہتا ہے نہیں یہودی کے پاس چلو۔ لعلمہ انہم یاخذون الرشوہ، ایسا کیوں کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جانتا ہے وہ منافق کہ یہودی لوگ رشوت لیتے ہیں، تو کیا ہے رشوت لے کر کے میرے لیے وہ لوگ فیصلہ دے دیں گے، میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ فاتفق علی ان یأتی کاہنا فی جہینہ، تو دونوں ہی اس پر متفق ہو گئے، دونوں ہی راضی ہو گئے، چلو وہاں ایک کاہن ہے جہینہ کا، وہاں چلیں گے۔ فیتحاکما الیہ، اور دونوں جا کر کے وہیں فیصلہ طلب کیے، وہیں جا کر کے فیصلہ کیے ہیں۔ اور کہتے ہیں فنزلت، یہی آیت تب نازل ہوئی، جو آیت شیخ بابا نے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھے کیا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ایمان لائے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ طاغوت کے پاس جا کر کے کیا ہے حکم طلب کریں گے۔ وقیل، اور کہا جاتا ہے نزلت فی رجلین اختصما، کہا جاتا ہے کہ دو بندوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ جھگڑ رہے تھے، اختلاف ہوا دونوں میں۔ فقال احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے نترافع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات ہے یہ بات ہم لوگ نبی کے پاس اٹھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الآخر الی کعب بن الاشرف، اور دوسرا بندہ کیا کہتا ہے؟ کعب بن اشرف، جو کہ یہودی تھا اور بہت بڑا جو ہے سردار تھا بنو قریظہ کا۔ ثم ترافع الی عمر رضی اللہ عنہ، پھر یہ بات جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا، یہ بات اٹھائی گئی۔ فذکر له احدہم القصہ، تو ان میں سے ایک نے یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسا بات ہم دونوں کے بیچ میں ہوا۔ فقال للذی لم یرضى برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکذلک، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا، یعنی کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جائیں گے، کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے، تو اس سے پوچھے کہ یہ جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں نعم، فضربہ بالسیف فقتلہ، تو کیا ہے تلوار نکال کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کفر کیا بندہ، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ کتاب اللہ سنت رسول سے کوئی اور فیصلہ اچھا سمجھنا کسی اور فیصلے کو، یہ کفر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان کتاب اللہ سنت رسول کے سامنے جو ہے اپنا سر جھکا لے۔
دوسرا باب باندھتے ہیں، کہتے ہیں بابو من جحد شیئا من الاسماء والصفات، یہ اسماء و صفات کے بارے میں باب ہے کہ جو بندہ اسماء و صفات کے میں کوئی بھی جو ہے یہ کوئی بھی اگر اسماء اور صفات میں سے کوئی بھی چیز کو انکار کرے، اس کے بارے میں اس کو نہیں مانے، تو اس کے بارے میں باب مانتے ہیں۔ اور پہلی آیت جو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ رحمان سے جو ہے کفر کرتے ہیں اور رحمان کے اوپر کفر کرتے ہیں۔ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں سے ہے، تو وہ جو بندہ کوئی بھی نام کیا ہے تشبیہ دیتا ہے یا تعطیل کرتا ہے یا تعویل کرتا ہے یا اس کی کیفیت پوچھتا ہے یا اس کی تحریف کرتا ہے، سب کے سب اس دائرے میں آئیں گے، سب کے سب اس کیا ہے اس یہ میں آئیں گے، اس دائرے میں، اس حدود میں سب کے سب آئیں گے کہ وہ لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وہ لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ آیت جو نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آیت کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے لیے لکھ رہے تھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھے تو وہ کافر لوگ کہتے ہیں، کفار لوگ، کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رحمان رحیم کیا ہے، اس کو یہ کرو، ہٹاؤ۔ تو یہی آیت تب نازل ہوئی کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور دوسری آیت بھی نازل ہوئی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، کوئی بھی نام سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی بندہ اللہ کے کسی بھی نام یا کسی بھی صفات کا انکار کرے، کفر کرے، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یا کسی کیا ہے نام کی تعویل کرے، نام کی تعویل کیا جو کہ کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ لغت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، زبان بھی جو لغت ہے وہ بھی ساتھ نہیں دیتا، تو بندہ کفر کرتا ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ تعویل کرتا ہے لغت سے کہ لغت میں اس کو یہ کہا جاتا ہے، لغت میں اس کو یہ کہا جاتا ہے، جیسے بہت کوئی لغت میں ید کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ ہے قوت سے، طاقت سے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جہاں ذکر ہے وہاں سے مراد قوت ہے، اور اللہ وہ قوت کہتے تھے، تو یہ بندہ کو کافر تو نہیں ہوتا، کفر نہیں کیا، لیکن کیا ہے حرام کام کیا ہے، گناہ کیا ہے بہت بڑا، لیکن اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، کفر میں نہیں پہنچتا، تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وفی صحیح البخاری عن علی رضی اللہ عنہ قال، اور صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، کہتے ہیں یحدث الناس بما یعرفون، لوگ جس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤ، یعنی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگ کیا جانتے ہیں، توحید جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جانتے ہیں، اسی کو بیان کیا جائے، اس کے تحریف نہیں کیا جائے، اس کی تمثیل نہیں کی جائے، اس کی تکییف نہیں کیا جائے، اور اس کی تعطیل نہیں کیا جائے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ویسا ہے ویسا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، لوگوں کو کیا ہے عقیدہ سکھانا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لوگ وہ سکھاتے تھے، عقیدہ سکھاتے، چھوٹے چھوٹے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عقیدہ سکھاتے۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا ہے جھٹلایا جائے، تو کیا ہے لوگوں کو جو ہے وہ باتیں سکھایا کرو جو وہ لوگ جانتے ہیں، یعنی توحید کے بارے میں سب جانتے ہیں، یہ توحید کی باتیں کیا کرو۔ اور یہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم چلتا ہے
کہ جس سے لوگوں کے بیچ میں فتنہ ہو، جو بات کرنے سے یا جو حدیث بیان کرنے سے یا کیا ہے حدیث کی وہ ایسی تشریح کرنے سے، بھلے ہی جائز تشریح ہے، لوگ تشریح کیے ہیں، علماء تشریح کیے، پھر بھی اگر اس سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں گے، الگ الگ چیزیں یا گناہ کرنے کا راستہ کھول لیں گے، وہ یہ جو ہے راستہ اور وہ تشریح کیا ہے اور وہ بات نہیں بیان کرنی چاہیے، وہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے. سمجھ گئے؟ ہاں. وروى عبد الرزاق، اور امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں عن معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس، یہ پوری سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ انہ رأى رجلا انتفض، کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جو ہے الگ ہی میں نے اس کا یہ ہو گیا، چہرہ ہو گیا یا کیا ہے، الگ ہی وہ جو ہے اس کے اوپر خشیت طاری یا خوف میں الگ ہی سا منہ بنا لیا ہے. کب؟ کہتے لما سمع حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صفات کے بارے میں حدیث سنا تو میں نے عجیب اس کا منہ ہو گیا، استنکارا لذالک، یعنی انکار کرتی ہوں، ہاں یہ تو نئی بات سننے ہے، ایک ایسے بتا دیا آپ، ہوتا ہے نا آدمی لوگ عجیب طرح سے منہ کر دینا. تو کہتے ہیں ما فرق ہؤلاء، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان میں فرق کیا ہے، یعنی ان کافروں میں اور یہ جو بندہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، فرق کیا ہوا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مان رہا. یجدون رقۃ عند محکمہ، کیا ہے جب محکم آیاتیں ہوتی ہے تب تو اس کے دل میں رقت طاری ہوتی ہے، مان لیتا ہے بندہ. رقت طاری ہونا یعنی مان لیتا ہے، دل اس کا نرم ہو جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب محکم آیات کے یہ کہتے ہیں تب دل قبول کر لیتا ہے. وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ، لیکن جب متشابہ آیات ہوتی ہے تو کیا ہے، بگڑ جاتا ہے، ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. یعنی جس کا معنی نہیں جانتا، جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو الگ سا منہ بنا لیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء جب آتے ہیں یا کچھ ایسی ہی چیزیں جس کے بارے میں علم نہ ہو انسان کو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کل من عند اللہ، کل من عند ربنا، اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں. جو لوگ العلم ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے. ولما سمعت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الرحمن، اور جب قریش کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان کا نام لیتے ہوئے سنے، یعنی حدیبیہ میں، انکروا ذلک، اس کا انکار کیا. اے رحمان کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تم بھی لکھو، یہ رحمان رحیم کیا لکھتے ہو؟ فانزل اللہ فیہم، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا، وہم یکفرون بالرحمن، کہ وہ لوگ رحمان کے ساتھ جو ہے کفر کرتے ہیں، یعنی اس صفت کو نہیں مانتے. یہ رحمان مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رحمان کوئی صفت بھی نہیں مانیں گے، صرف اللہ کو مانیں گے. جیسے آج کے لوگ اور بہت سارے فرقے، معتزلہ لوگ، ایسے جہمیہ لوگ ہو گئے، جو لوگ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے، جبکہ صفات ذات سے متعلق ہے، ذات سے جڑی ہوئی ہے. اگر آپ صفات کا انکار کرتے ہیں، یعنی آپ نے ذات کا انکار کیا. کوئی بندہ کیا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو یہ صفات کا مطلب ہے کہ ذات ہے. اور جب صفات کا انکار کر دیا مطلب ذات کا بھی انکار کر دیے. تو یہی اس باب میں شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو باب ہے، باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا قول، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جانتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جانتے ہیں، پھر وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں. یہ باب جو ہے بہت اہم باب ہے انسان کے جاننے کے لیے، کہ انسان
کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے انسان کی، جو چیز جو ہے انسان کو ملی ہے وہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی دیے ہیں اس کو. ہاں کسی کو اللہ تعالیٰ سبب بنائے ہیں، یہ بھی عقیدہ رکھے انسان کہ ہاں کسی کو سبب بنائے، لیکن سبب سے یہ ملا ہے یہ صحیح نہیں ہے عقیدہ، شرک اصغر میں چلے جاتا ہے انسان. ہاں اللہ تعالیٰ سبب بنائے ہیں، اللہ بنائے ہیں، وہ خود سبب نہیں ہے. اور کیا ہے دوسری بات کہ انسان جب یہ سوچنے لگ جائے کہ نہیں نعمت اسی کے لیے ہے، اسی سے ہے، ٹھیک ہے، ہم کو اس بندے کی وجہ سے، یعنی یہ نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہنا ہی جو ہے صحیح نہیں ہے. یا کیا ہے ایسا کہنا کہ یہ نہ ہوتا اور اللہ نہ ہوتا، نہیں، یہ نہ ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اور اس کے بعد یہ نہ ہوتا، ایسا کہا جائے گا اگر کہا جائے گا بھی تو. یا کہتے ہیں کیا ہے اگر کسی کا شکریہ ادا کریں گے، کیا ہے آپ جو ہے اگر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے مرضی سے یہ کام ہوتا نہیں، ایسا کہے انسان. کوئی بھی کسی کو شکریہ ادا کرے، کسی کو شکریہ ادا کرے کہ الحمدللہ آپ جو ہے اس کا سبب بنے، ٹھیک ہے، ایسا وغیرہ ایسا کرے. لیکن کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہوا، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. سب نعمت کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ساری نعمتیں تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے. تو یہی بات شیخ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جانتے ہیں. ایک اور بات ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نعمت کو جانتے بھی نہیں. یہ بدترین مخلوق ہے، ان سے زیادہ بدترین اور کوئی نہیں ہے. ایک بندہ جاننے کے بعد کیا ہے کفر کرتا ہے، وہ الگ گمراہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ رب نے اس کو کیا نعمت دی ہے، یہ زیادہ بڑا ناشکرا ہے، زیادہ بڑا گمراہ ہے. بہت یہ ہے کہ انسان جانے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیے ہے. کیسے جانے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سکھا دی ہے. کیا ہے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. تم لوگوں کو دیکھنا ہے تو کیا ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہیں دیکھو. کہتے کیوں؟ اللہ تجدروا نعمت اللہ علیکم، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کیا ہے تم لوگ بھولو گے نہیں. جو اللہ تعالیٰ نعمت دی ہے تم کو یاد رکھو گے. تو کیا ہے نعمت کو پہچانے گا آدمی سے، پھر نعمت کو پہچان کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا. جیسی نعمت ملی ہے ویسا شکر گزاری بھی ہونا. اللہ تعالیٰ کسی کو اگر زبان میں اچھا بنائے ہیں، اس کی آواز اچھی ہے، تو اس کا شکریہ ادا کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنا، اچھے سے قرآن پڑھنا، اسی گلے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. اور اللہ تعالیٰ کسی کو اگر بدن اچھا دیے ہیں، جو تندرست بنائے ہیں، تو اس کے لیے شکر گزاری عبادت کرنا ہوگا اسی بدن سے. اگر کسی کو بہت زیادہ مال دیا اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے شکر گزاری مال کو ادا کرنا ہوگا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت دی ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے دل سے بھی شکر کرے، زبان سے بھی شکر کرے، اور اس نعمت کے اس سے بھی جو ہے شکر کرے. ٹھیک ہے یہ بات. قول مجاہد، اب مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں. کیا ہے؟ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما معنی ہو، ویسے ہی ذکر کرتے ہیں جو اس کے معنی میں ہے، یعنی یہی آیت کے معنی میں. کہتے ہیں ہوا قول الرجل، کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہے ھذا مالی، یہ میرا مال ہے، ورثتہ عن آبائی، میں جو ہے اس کو وراثت میں پایا اپنے باپ دادا. تو ایسا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہنا کہ یہ تو میرا باپ دادا کا ہی ہے، میرا باپ دادا کا ہے، اور میرا باپ دادا اپنے علم کے اس سے کمائے، اس کو علم تھا ان کا، اس وجہ سے ان کو ملا، اور ہم ان کے کیا ہے وارث ہے، اس لیے ہم کو ملا، اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں. اگر ایسا عقیدہ ہے تو وہ بندہ کفر کرتا ہے. ہاں یہ سمجھتا ہے کہ سبب یہ لوگ ہیں، کیا ہے
سبب یہ لوگ ہیں، تو کیا ہے شرک اصغر کرتا ہے۔ سمجھنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، سبب بنائے اللہ تعالیٰ خود، یہ لوگ سبب خود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بنائے ان لوگوں کو سبب، تب جا کر کے ہم کو وراثت ملی ایسے۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وقال عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمہ اللہ جو ہے کیا ہے کہتے ہیں یقولون، یعنی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لولا فلان لم یکن کذا، اگر وہ آدمی نہیں ہوتا فلاں آدمی تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا بھی کہنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی اسی آیت میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جان کر کے بھی کفر کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اگر نہیں ہوتا، پھر اگر یہ بندہ کو اللہ تعالیٰ سبب نہیں بناتے تو نہیں ہوتا، ایسا کہنے کا۔ وقال ابن قتیبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یقولون کہ وہ کیا کہنا، یعنی وہ لوگ کفر کیسے کرتے ہیں، ھذا بشفاعت آلہتنا، کہ یہ جو چیز ملی ہے ہمیں، یہ ہمارے کیا ہے معبودوں کے شفاعت سے ملی ہے، یعنی یہ جو نعمتیں ملی ہے یہ کیسے ملی، ہمارے معبودوں کے شفاعت سے۔ اگر ہمارے معبود نہیں ہوتے تو ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ یہ تو بہت بڑا کفر ہو گیا یار، کھلا ہوا کفر ہے۔ یا کیا ہے بندہ یہ کہے کہ یہ جو ہے ہمارے بابا کے پاس گئے تھے، وہ جو ہے وہ بابا ان کے پاس گئے تھے اس وجہ سے وہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ناشکری ہے، اس کا نعمت کا انکار ہے۔ اس کے بعد کہے ابو العباس احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، شیخ الاسلام کہتے ہیں بعد حدیث زید بن خالد رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے بعد زید بن خالد رضی اللہ عنہ کے حدیث کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جو حدیث ہے کہتے ہیں وَهَذَا كَثِيرٌ مِّن فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کہ یہ بہت زیادہ یعنی ہم لوگوں کو کتاب و سنت میں ملتا ہے، یعنی ایک آدمی نعمت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف یہ کرتا ہے، کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یذم سبحانہ من یضیف انعامہ الی غیرہ ویشرک بہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، ان کے بارے میں برا کہا ہے جو کہ نعمتوں کو اس کے علاوہ کسی اور کے طرف اضافہ کرتے ہیں، کہ منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ اس کے طرف سے ہے، ویشرک بھی، اور اس کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، یعنی اس کی نعمت میں شرک کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور وہ دیے ایسا۔ قال بعض السلف، بعض سلف کہتے ہیں ہوا کقولہم کانت الریح طیبہ، کہ وہ ایسے ہی قول ہے کہ ایک بندہ کیا ہے سمجھ لیجئے ناؤ لے کر کے نکلا اور صحیح سلامت پہنچ گیا اپنے منزل میں، تو کیا کہتا ہے کانت الریح طیبہ، کیا ہے یہ جو کیا ہے ہوائیں جو تھی اچھی تھی، اچھی ہوائیں چل رہی تھی، بری ہوائیں چلی یعنی تیز طوفان وغیرہ نہیں ہونا تھا۔ اور کیا ہے والملاح، کہتے ہیں ملاح جو تھا بہت ماہر تھا، یعنی ناؤ چلانے والا بہت ماہر تھا، اس وجہ سے ہم لوگ کوئی ڈوبے نہیں۔ حاذقاً، یعنی وہی صحیح سلامت پہنچ گئے، تو ان ساری چیزوں کو یہ کرتا، یعنی کہتا ہے کہ نہیں ہوا کی وجہ سے صحیح سلامت پہنچ گئے، کوئی کہتا ہے نہیں کیا ہے ڈرائیور اچھا تھا ہم لوگوں کا اس وجہ سے اچھا پہنچ گئے، نہ کیا ہے نہیں گاڑی اچھی تھی، ہاں، تو ایسے کر کے انسان کہتا ہے یہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ، الحمدللہ کیا ہے موسم اچھا تھا، ایسے کر کے الحمدللہ ڈرائیور اچھا تھا، ایسے کر کے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرے، اور یہ جو ہے کفر سے بچے، ناشکری سے بچے، یہ ناشکری انسان کو تباہ کرنے والی ہے۔ تو یہی جو ہے
ناشکری کے کچھ پہلو شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اور انسان کو یاد رکھنا چاہیے جو بھی نعمت اس کو ملی ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جتنی بھی نعمت ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہے انسان کو، لکھنا بیٹھ جائے کتنی نعمتیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، نہیں گن سکتا، نہیں گن سکتا انسان. پھر بھی انسان پریشان نظر آتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ وہ خوش ہے ہم خوش نہیں ہیں، وہ مزے میں ہیں ہم مزے میں نہیں ہیں، اس کو ہی اللہ تعالیٰ سب دے دیے ہم کو نہیں دیے. یہ ناشکرا بندہ ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان جو ہے وہ ظالم ہے، نعمتوں کا کیا ہے ناشکرا ہے. انسان کی فطرت بتائیں. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کیا ہے ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے. اتنی ساری نعمت دینے کے بعد بھی جو ہے کیا ہے غفور ہے. کوئی اگر کفر کرتا ہے تو راستہ کھول کر کے رکھے، آ بچہ آ میرے بندے، کیا ہے توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.